آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے سوال ہے، یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ مطلب آپ یہ نہیں، نہ پہلے آپ یہ میرا جواب دیجیے نا، نقل کس کی ہے؟ نقل کس کی ہے؟ جو اللہ رسول نے قرآن لکھا، جو رسول نے قرآن لکھا، جو جبرائیل لے کر آئے، رسول نے لکھا، جبرائیل نے لکھ کے دیا، ان کو یاد کرایا، جبرائیل نے لکھ کے دیا۔ آپ جب یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر، سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان دو میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے دو معنی ہوتی ہے عربی میں، ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے۔ آپ سمجھے نا؟ کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن۔ تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے، اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے۔ وی بلیو ان ریولیشن، سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ۔ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط میں سمجھیے۔ فون تو ابھی آیا، اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے۔ ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، ای میل ہے، فیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے۔ مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، جب دہراتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ لکھو اقرا، لکھو اقرا، تو لکھتے تھے۔ دہراؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے، لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ، اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے۔ اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال، 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا، یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا۔ سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں، ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئے، ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے، نقصانات فائدے سے زیادہ ہے۔ سوال جواب اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا۔ جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہتے تھے، وہ لکھتے تھے، وہ سنتے تھے، صحیح ہے۔ اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ ہے۔ لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں، بیسٹ از، عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے، مطلب not that he wrote it himself, he is the author۔ آپ سمجھے نا؟ author means he is the originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔
جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز. الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز. قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے. اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری. الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان 2 آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا. اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں. کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں. قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ. ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں پھر سے دہراؤں گا، البرٹ آئنسٹائن جو فیمس فزسسٹ تھا اور نوبل پرائز ونر، اس نے کہا کہ سائنس
مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب، SIGNS۔ یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب۔ اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔